جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر انا بمکہ حجرا، اے جابر مکہ شریف میں ایک پتھر ہے، پتھر، اے جابر انی لعارف الان، اے جابر آج تک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اے جابر جب میں مکہ شریف کے اس پتھر کے پاس سے گزرتا ہوں، جابر جب وہ پتھر مجھ کو دیکھتا ہے، جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا ہوں، جو ہی اس پتھر کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے وہ پتھر جھومنے لگتا ہے، وہ پتھر مچلنے لگتا ہے۔ اے جابر کانا یسلم علیکا، جب وہ پتھر مجھ کو دیکھتا ہے تو مجھ پہ سلام بھیجنے لگتا ہے، مجھ پہ سلام پڑھنے لگتا ہے، سلام کی عقیدتیں پیش کرنے لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر وہ کون سا ایسا خوش نصیب پتھر تھا جو ہمارے نبی کو دیکھ کر جھومنے لگتا تھا؟ کون سا وہ پتھر تھا جو میرے نبی کو دیکھ کر مچلنے لگتا تھا؟ کون سا وہ پتھر تھا جو میرے نبی کو دیکھ کر جھومنے لگتا تھا؟ تو علامہ حجر عسقلانی فرماتے ہیں، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا، بلکہ ہوا حجر اسود تھا، حجر اسود، جو میرے نبی کو دیکھ کر درود پڑھنے لگتا تھا۔ وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا، وہ حجر اسود تھا، حجر اسود، جس پتھر کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا حجر اسود وہ پتھر ہے، اللہ نے اس پتھر میں وہ پاور رکھا ہے، اللہ نے اس پتھر میں وہ طاقت رکھا ہے، اللہ نے اس پتھر میں وہ تاثیر رکھا ہے۔ جب کوئی حاجی اس پتھر کو چوم لیتا ہے یا اس پتھر کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ کر لیتا ہے تو اللہ نے اس پتھر میں وہ پاور رکھا ہے۔ جب کوئی حاجی یا جب کوئی عمرہ کرنے والا اس پتھر کو چوم لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر میں پاور رکھا ہے کہ چومنے کی وجہ سے اس حاجی کو، اس عمرہ کرنے والے کو ایسے پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو وہ پتھر ایسا چوس لیتا ہے گویا ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اس پتھر میں وہ پاور رکھا ہے۔ میں جناب علی جناب نئی مکھیا سے کہنا چاہوں گا، جب آپ وہاں جائیں گے تو ہم سارے لوگوں کے لیے حتیم کعبہ کے پاس جا کر اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر ہم لوگوں کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا تاکہ ہم گناہگاروں کی بھی حاضری ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ اور ایک قیمتی بات اور بہت بڑی بات میں بولنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ حضرات محترم، آخری بات 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنے نبی کا پاور دکھاؤں گا کہ ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا پاور کیا ہے، اس نبی کی رفعت کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں نبی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا اور نہ مرنے کے بعد بھی نبی کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں، جو انسان بغیر محبت رسول کی زندگی گزارتا ہے وہ یہاں بھی ناکامیاب رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ناکامیاب رہے گا۔ یاد رکھیں، جن کو ہمارے اور آپ کے نبی کا پاور نہیں پتا ہے وہ سن لیں، اور جو ہمارے اور آپ کے نبی کے پاور کے بارے میں غلط سلط بولتے ہیں، ہمارے نبی کے پاور کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ محمد مصطفیٰ کا پاور کیا ہے۔ کل قیامت کے دن سارے لوگ اپنی نگاہ سے دیکھ لیں گے، اپنی نظر سے دیکھ لیں گے کہ مصطفیٰ کا پاور کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو پتہ، بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے، کوئی نماز کی بدولت جنت نہیں جا سکتا، کوئی روزے کے بغیر جنت نہیں جا سکتا، کوئی بار حج کے ذریعے سے جنت نہیں جا سکتا، کوئی بار عمرہ کر کے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ آپ
آپ کہیں گے کیسے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حوالے کے ساتھ دلیل کے ساتھ میں بات کروں گا، اور یاد رکھیے بہت قیمتی بات اور پوائنٹ والی بات۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ انسان کے دل کی بات کو جانتا، بھید کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ کو سب پتا ہے، اور ہم اور آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے یا دوزخی، یہ آدمی نیک ہوگا کہ پرہیزگار ہوگا، سب پتا ہے۔ ہم دین کے اجالے میں کیا کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں، سب پتا ہے اللہ کو۔ ارے پتا ہے، جب سب پتا ہے، جب سب معلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بندے کو ان کے روزے کے ذریعے سے جنت بھیج دیتا، ان کی نمازوں کے ذریعے سے جنت بھیج دیتا۔ آخر اللہ کو پتا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی، تو اللہ ایک ایک کر کے جنت بھیج دیتا، ایک ایک کر کے جو جہنمی ہے جہنم کی طرف بھیج دیتا۔ لیکن آخر سارے لوگوں کو اکٹھا کیوں کرے گا، سارے لوگوں کو جمع کیوں کرے گا، قیامت کا منظر عمل میں کیوں آئے گا، میزان کیوں قائم کی جائے گی، پل صراط کیوں عمل میں لایا جائے گا، حساب و کتاب ایک ایک بندوں سے کیوں لیا جائے گا؟ جب اللہ کو سب پتا ہے تو پھر یہ حساب و کتاب کی چیز کا، جب اللہ کو سب معلوم ہے تو یہ قیامت کی چیز کی۔ تو یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے بتایا، لوگوں تم جاننا چاہتے ہو کہ قیامت کیوں قائم ہوگی، سارے اولین و آخرین کو کیوں جمع کیا جائے گا؟ سنو سنو، اعلیٰ حضرت کا تیور بول پڑا، اعلیٰ حضرت کا قلم بول پڑا، بول پڑا۔ کیا بولا؟ کیا بولا؟ اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نبی کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ سارے اولین و آخرین ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، سارے انبیاء تعریف کریں گے، سارے رسول تعریف کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی کہے کہ ہم اپنی نماز کے ذریعے سے جنت جائیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ قیامت جو قائم ہوگی، یہ حساب و کتاب کا جو معاملہ عمل میں لایا جائے گا، تو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے نبی کے پاور کو دکھایا جائے گا، ہمارے اور آپ کے نبی کی شان دکھائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن دکھا دے گا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا مقام کیا ہے، جس نبی کا ہم گیت گاتے ہیں اس نبی کی رفعت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس لیے میں اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے سے پیغام دے کر گزر جانا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمائے، لوگوں جو محبت رسول کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، جو بھی محبت رسول کے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہو، یاد رکھو یہاں بھی ناکام رہو گے اور مرنے کے بعد بھی ناکام رہو گے۔